اس ٹائم میں پہنچ چکا ہوں بابو سر ٹاپ، اور یہ چیز آپ کو چیک کرانی ہے کہ یہاں پر اب تازہ فروٹ بھی مل جاتا ہے۔ تو پہلے ہم ساتھ لاتے تھے، تو ابھی یہ سہولت ہوگی کہ ہمیں یہاں سے مل جائے گا۔ اور اس سائڈ پہ یہ پڑے ہیں جی پکوڑے، سموسے، جلیبیاں وغیرہ، کولڈ ڈرنکس، اور اس طرح کی ساری چیزیں اب یہاں سے مل جاتی ہیں۔ یہاں پہ اب ڈھابے وغیرہ بھی بن گئے ہیں، پہلے یہ چیزیں کم تھیں بہت، تو ابھی سہولت ہو گئی ہے۔ ایسے ہے کہ یہاں سے میرا دل ہے کہ آپ کو ایک سائڈ سے یہ سارا چیک کروں اور پھر اینڈ تک جاتا ہوں، دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا خوبصورتی ہے۔ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ بابا سر ٹاپ پہ یہ جگہ بالکل خالی مل رہی ہے۔ اکثر یہاں پہ فوٹو بنانے والا کا بڑا رش ہوتا ہے۔ یہ جگہ ہے جی 13,700 فٹ ہائٹ پر، اور یہاں پہ ایسا ہے کہ دو صوبے جو آپس میں ملتے ہیں، یعنی کہ ان کی بارڈر لائن ہے۔ رائٹ سائڈ پر جو ناران والا ایریا ہے یہ ہے KPK کا، اور جو لیفٹ سائڈ پر چلاس والا ایریا یہ ہے گلگت بلتستان کا۔ موسم بڑا اچھا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ممکن ہے کہ بارش وغیرہ بھی ہو جائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کتنے پیسے لیتے ہو اس کے؟ 100 روپے سے اس کا تصویر بنانے کی ہے۔ تصویر بنانے کے 100 روپے؟ چلو جی۔ یہ مارخور کہاں سے لائے ہو؟ اچھا۔ اب یہاں سے میں آپ کو چیک کراتا ہوں بابو سر ٹاپ کی خوبصورتی۔ یہاں کا یہ سین ہے کہ آپ جب بھی آئیں گے ہر دفعہ نیا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا چینجنگ آئی ہے۔ یہ چیک کریں جی، یہاں پر تو پارک بننا شروع ہو گیا، کافی بڑے بڑے جھولے لگ گئے ہیں، زپ لائن بھی ہے اس سائڈ پر، اور نیچے کافی ڈھابے وغیرہ بھی بن گئے ہیں۔ تو یہ سہولت ہوگی کافی زیادہ ہمیں، یعنی کہ اب کھانے پینے کی جو یہاں پہ پہلے ٹینشن تھی وہ نہیں ہے۔ اور اس سائڈ پہ بڑا شغل لگا ہوا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو کافی لوگ زپ لائن کو یوز کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو خاموشی ہوتی تھی، لیکن ابھی کافی چینج ہو چکا ہے بابو سر۔ ان سے میں نے پرائس کا پتہ کیا، تو یہ 1 سائڈ کے لیتے ہیں 500 روپے، اگر جا کے واپس آئیں یعنی کہ ڈبل سائڈ کا یہ 1000 لیتے ہیں۔ لیکن پرسنلی بتا رہا ہوں کہ یہ فکس پرائس نہیں ہے، آپ نے ان سے تھوڑی سی بارگین کر کے آپ کم بھی کرا سکتے ہیں۔ وہ تو ایک بھائی کہہ رہے تھے میں 1 سائڈ 300 روپے میں گیا ہوں۔ تو اس سائڈ کا ویو بڑا اچھا ہے، جب آپ اس سائڈ سے اوپر جائیں تو نیچے جو چلاس کا ایریا اس سائڈ کا ویو بہت اچھا نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جو زپ لائن ہے یہ بالکل کنارے پہ لگائی ہے جو بابو سر کا ہے۔ اس سائڈ سے آپ کو نیچے جو چلاس کا روڈ ہے یہ بڑا پیارا نظر آتا ہے، اور نیچے جو گرینری ہے یہ بہت خوبصورت نظر آتی ہے اس سائڈ سے۔ یہ چیک کریں، مجھے تو سب سے اچھی چیز یہ لگی ہے کہ زپ لائن پہ سائیکل بھی چلا سکتے ہیں۔ یہ بڑا یونیک آئٹم انہوں نے رکھا ہے یہاں پر۔ تو بہت اتنی ہائٹ پر 13,700 فٹ ہائٹ پر زپ لائن پہ سائیکل، اس کے یہ چارجز لیتے ہیں 1000 روپے، اور اس زپ لائن کی جو لینتھ ہے وہ میکسیمم 100 میٹر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا بابو سر سے چلاس والا ایریا، اس سائڈ کی خوبصورتی، اور اس کی اب بیک سائڈ پہ ہے گٹی داس میڈوز کی خوبصورتی، بہت زیادہ خوبصورتی ہے اس سائڈ پر۔ لیکن یہ نیچے دیکھیں کچرا پھینکا ہوا، اللہ کے بندو، یہ دیکھ کتنی غلط بات ہے کہ اتنی دور ہم ان نظاروں کو انجوائے کرنے آتے ہیں۔ تو برائے مہربانی جو بھائی آئیں تو ان کی جو مخصوص جگہ بنی ہے بن وغیرہ کو یوز کیا کریں۔ اتنے خوبصورت ایریا، اس کا بھی اب جھیل سیف الملوک جیسا حال ہوتا جا رہا ہے۔ میں بالکل لاسٹ پر آ گیا ہوں، یعنی کہ جہاں پہ بابو سر کا اینڈ ہے تقریباً، اور اس سائڈ سے یہ دیکھیں جی بہت زیادہ خوبصورت ویو ہے۔
کیونکہ جہاں بھی میں کوشش کر رہا تھا آپ کو دکھانے کی تو سامنے کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی، یعنی کہ پول وغیرہ آ گیا، کوئی ہوٹل، کوئی ڈھابا. تو اب اس سائڈ پر بھی یہ ہوٹل بن رہے ہیں، اس کی یہ کنسٹرکشن جاری ہے، اور یہاں پر بھی ایک دو زپ لائن لگی ہیں. تو اگر اس سائڈ سے آپ زپ لائن یوز کریں گے تو آپ کو نیچے جو گٹی داس کا میڈوز ہے وہ بڑا پیارا نظر آئے گا. یہ میں زوم کر کے آپ کو چیک کرانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے رزلٹ کلیئر ہو. ہاں کافی بہتر آ رہا ہے رزلٹ. آپ نے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے. یہ ہے جی گٹی داس میڈوز، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس میں یہ جو پانی ہے نا، اس نے اس کی خوبصورتی کو جیسے چار چاند نہیں لگ جاتے. یہ بالکل ایسی لک دے رہا ہے جیسے سکردو میں ہے بلامک ویلی، تھور سے میڈوز، یہ اس کی طرح اس کی لک ہے. یعنی کہ رائٹ لیفٹ میڈوز ہیں اور سینٹر میں جو دریا ہے یہ زگ زیگ ہوتا ہوا آ رہا ہے. تو یہاں پہ کافی زیادہ خوبصورتی ہے. کیمرے میں شاید اتنا کلیئر نظر نہ آ رہا ہو، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ جانور وغیرہ پھر رہے ہیں، یہاں پہ ریوڑ ہے کافی زیادہ. تو اس سائڈ پر آبادیاں بھی ہیں، یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. تو اس سے اگر آپ جائیں اوپر تو یہاں پر دو جھیلیں بھی ہیں. دھرم سر جھیل ہے تو اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس ایریے کی جو خوبصورتی ہے بہت زیادہ ہے. آپ نے جب یہاں آنا ہو تو کھانے پینے کا سامان آپ نے ساتھ لانا ہے. راستے میں کوئی ڈھابے ہوٹل وغیرہ نہیں ہے. تو بارش کے ٹائم پہ آپ نے ٹریول نہیں کرنا کیونکہ یہ راستہ کچا ہے، تو موٹر سائیکل کے لیے خاص طور پہ کافی مشکل ہو سکتی ہے. اس کا راستہ جو میں نے پچھلی ویڈیو کے شروع میں اینڈ پہ بتایا تھا، تو میں دوبارہ بتا دوں گا. تو یہ لیفٹ سائڈ پہ جو راستہ آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یہ راستہ آپ سیدھا جائیں تو پہاڑ پر آپ کو دھرم سر جھیل دیکھنے کو ملے گی. یہ موسم کے حساب سے مختلف رنگ ہیں اس کے، اور برف کبھی پڑی ہوتی ہے جون میں، اور اگست میں پھول وغیرہ ہوتے ہیں. تو آپ نے جب آنا ہے تو تقریباً 1.5 گھنٹہ مائنڈ میں رکھنا ہے. تو بابو سر سے آپ 1 کلومیٹر پیچھے جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ اس کا راستہ نیچے جاتا ہے. تو اس کا جو میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا بھی تھا. میرا ایسا ہے کہ ان کو دیکھ دیکھ کے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ زپ لائن پہ جاؤں. تو یہ والی سائڈ زیادہ اچھی لگ رہی ہے کہ یہاں سے گٹی داس کا میڈوز جو ہے وہ بڑا پیارا نظر آئے گا. فائنلی میں نے کر لیا ہے جی زپ لائن کی. میں نے جو بیلٹ وغیرہ ہیں وہ پہن لی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے جو چارجز ہیں وہ لی ہیں 500 روپے 1 سائڈ کے. تو اگر آپ ڈبل سائڈ آئیں گے تو یہ لیں گے 800 روپے. تو یہاں سے یہ بڑا ہی خوبصورت ویو ہے گٹی داس کا. اب چیک کرتے ہیں کہ زپ لائن کیسی لگ رہی ہے. میرا جھیل پر جانے کا ارادہ بن رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے میں پولیس والے سے سیکورٹی کا پوچھتا ہوں کہ کوئی ایشو تو نہیں ہے. اگر وہ کلیئر کر دیتے ہیں تو پھر میں جاؤں گا. آپ نے بھی جب جانا ہو تو آپ یہ چیز پہلے کلیئر کر کے جائیں، کیونکہ یہاں پر اکثر کچھ نہ واردات وغیرہ ہوتی رہتی ہیں. یہ انہوں نے لگایا ہے آسمانی جھولا. ہم تو اسے پینگ کہتے ہیں، اس کو آپ پروفیشنل پینگ کہہ لیں کیونکہ اس کا سٹائل بڑا چینج ہے. اس کے رائٹ لیفٹ پلر ہیں اور اس سے انہوں نے یہ جھولے کو لگایا، اور جو پیچھے پلر نظر آ رہا ہے اس سے اس جھولے کو رسی سے پیچھے لے کے جاتے ہیں اور اوپر جا کے اس کو ہک کو جو ہے نا وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. اور یہ چکر ہے جی، جھولا لینے والوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. اصل میں یہ سین ہی ایسا ہے، کتنی ہائٹ پر یہ جھولا لگا ہوا ہے. اور اس کے انہوں نے چارجز رکھے ہیں جی 1000 روپے. بابو سر ٹاپ پر موجود اس جھیل کے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، تو آئیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. بابو سر سے جیسے ہی نیچے چلاس کی طرف سفر شروع کریں
شروع کے آدھا کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد یہ ایک ٹرننگ آتی ہے۔ اس ٹرننگ کے بالکل سامنے ایک کچا راستہ جا رہا ہے، آپ نے اس راستے سے اوپر ہو جانا ہے۔ تقریباً 300 میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک کچا راستہ ہے، یہاں پر موٹر سائیکل، کار، جیپ سبھی آسانی سے جا سکتے ہیں۔ صرف احتیاط بارش کے ٹائم پہ کرنی ہے، کیونکہ واپسی پر چڑھائی ہے تو آپ کو گاڑی وغیرہ تنگ کر سکتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے جھیل تک کا یہ فاصلہ 1 کلومیٹر کا ہے، لیکن آپ پیدل آنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک آسان راستہ ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ ناران سے بابو سر ٹاپ آئیں تو شروع میں آپ کو ایک پولیس چیک پوسٹ نظر آئے گی، تو اس پوسٹ کی آپ نے بیک سائڈ پہ جو پہاڑی ہے اس کی طرف آپ نے جانا ہے۔ تو گاڑی آپ کسی مناسب جگہ پر پارک کریں، اور پارک کرنے کے بعد آپ نے ہائیکنگ شروع کرنی ہے۔ یہ سامنے جو آپ کو ٹاور نظر آ رہا ہے، اس سائڈ سے آپ نے ہائیکنگ شروع کرنی ہے، کیونکہ پہاڑ کی شیپ اس سائڈ سے ایسے ہے کہ آپ کو تھکاوٹ کم ہوگی۔ تقریباً 30 سے 40 منٹ ہائیکنگ کے بعد آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں نہیں گیا؟ میری نہ جانے کی وجہ میرا اکیلا پن تھا، کیونکہ میں سنگل تھا۔ جب میں نے پولیس والوں سے پوچھا کہ میں جھیل پر جانا چاہتا ہوں، اور دھرم سر جھیل جو گٹی داس کی میڈوز کے اینڈ پر ہے وہاں پر، تو پولیس والوں نے مجھے جانے سے منع کیا، کیونکہ میں سنگل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سنگل بندے کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ کچھ چور لوگ ان پہاڑوں پر مخصوص جگہ پر گاتھ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ سنگل ہوتے ہیں گن پوائنٹ پر ان سے سب کچھ لے لیتے ہیں۔ تو پچھلے 2 ماہ میں تقریباً 5 کیسز ایسے ہو چکے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس سائڈ پر آئیں تو آپ نے اکیلے سفر نہیں کرنا، چاہے اس جھیل کی طرف آئیں، گٹی داس میڈوز کی دھرم سر جھیل ہو یا بابا سر ٹاپ کی بیک سائڈ پر پہاڑی ہو، یعنی کہ جہاں رش کم ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے اکیلے نہیں جانا۔ آپ گروپ کی شکل میں ہیں تو ضرور جائیں، آپ دوستوں کے ساتھ ہیں، فیملیز کے ساتھ ہیں تو کوئی ایشوز نہیں ہے۔ اس جھیل پر آپ گاڑی پر جائیں یا پہاڑ کی چوٹی تک ہائیکنگ کر کے جائیں، تقریباً ٹائم برابر ہی لگتا ہے۔ اس جھیل پر جب بھی آپ نے جانا ہے یا گٹی داس میڈوز میں دھرم سر جھیل، تو آپ نے ساتھ کھانے پینے کا سامان لازمی رکھنا ہے، کیونکہ راستے میں آپ کو کسی جگہ بھی کھانے پینے کا سامان نہیں ملے گا۔ اگر آپ ہائیکنگ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر آ رہے ہیں تو پھر آپ نے پانی اپنے ساتھ لازمی رکھنا ہے۔ امید ہے آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھی چیز کیا لگی ہے۔ میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور آپ کی رائے مل جائے گی۔ جو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں، اور انتظار کیجیے گا نئی ویڈیو کا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔